السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے فضائل بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں حدیثوں کے ساتھ، اور وہ نماز پڑھنے کی فضیلتیں بھی اس کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس رمضان کے ماحول میں یہ نماز پڑھ کے فضیلت حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ شب قدر میں اس نماز کو ضرور پڑھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ یہ عمل ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہے، پھر رکوع کہے اور رکوع میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہے، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ ہی میں یہی کلمے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، 4 رکعت اسی طرح پڑھے اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمے 75 مرتبہ ہوئے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لیجیے اب تفصیل سے ہم بتاتے ہیں کہ روزانہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس سے ہٹ کر یہ کچھ ادا کرنی ہے۔ رکوع سجدے سلام تو وہی ہے، لیکن اس میں جو تسبیحات اور اس کی جو گنتی ہے وہ کس طرح سے پڑھیں اور کہاں کہاں پہ پڑھیں، یہ ہم آپ کو کچھ تصویروں کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ کوئی غلطی نماز میں نہ ہو، کیونکہ یہ نماز
کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے تو اچھے نمازی بھی اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو ہم آپ کو اس گرافک کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ جو کلمے اس میں پڑھنے ہیں وہ کس جگہ پہ اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، تو آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور نماز کی نیت کریں۔ وہ اس طرح سے کریں کہ نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد ہاتھ کان تک لے جائیں، باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل میلی نہ بالکل پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو اور نگاہ سجدے کی جگہ ہو، اور جس وقت کی جو نماز پڑھنی ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کریں، یعنی جو صلاۃ و تسبیح کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں پکا ارادہ اس میں ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ دیں، اس طرح کہ دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کے پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہو، اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف پوری پڑھے، پھر آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت 3 آیتیں پڑھیں، یا ایسی ایک آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ پھر جب یہ ختم ہو جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے، یہاں ایک بات دماغ میں رکھنی بہت ضروری ہے، رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنا یعنی ایسا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ باندھے ہیں تو اس کو چھوڑے نہیں اور انگلیاں بھی اٹھائے نہیں، لیکن وہ گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کو انگلیوں کو ہلکے سے دبانا ہے 15 بار۔ چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور اس کو دباتے، اور 15 بار دباتے چلے جائیں اور اس کی گنتی پوری کریں۔ پھر رکوع کریں، اور رکوع میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، یعنی سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمے 10 مرتبہ کہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں ہی یہی کلمے 10 مرتبہ پڑھیں اور دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں۔ چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمے 75 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی جو 3 رکعتیں ہیں وہ پوری کر لیں، یعنی یہ چاروں رکعتوں میں مل کے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے جو پڑھی ہے وہ 350 بار ہو جاتی ہے۔ شروع میں جو ابو داؤد کی حدیث بیان کی گئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ نماز بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کرتی ہے جیسا کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور مستدرک حاکم کی اور ایک حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہے پڑھ لو، یعنی جس کو چاہے بعد میں پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں کہ اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کریں اور دنیا اور آخرت میں بھی اپنے رحمت اور برکتوں کی بارش ہم پہ کریں، آمین ثم آمین۔ ہمارے سر پہ ہے سایہ فگن رحمت محمد کی، ہمارے دل میں ہے جلوہ کناں صورت محمد کی۔ ملائک روکتے ہیں اس لیے اوروں کو جنت سے کہ لائی جائے پہلے خلد میں امت محمد کی۔ نبی کے نام لیوا
آنے والے ہیں تھکے ہارے، نبی کے نام لیوا آنے والے ہیں تھکے ہارے، سجائی جاتی ہے اس واسطے جنت محمد کی۔ گناہ گارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، وہ آئی مجرموں کو ڈھونڈتی رحمت محمد کی۔ اللہ حافظ۔